بعد الحمد والصلاۃ معزز علماء کرام علامہ مفتی احمد یار صاحب زیدہ مجدہ خطیب و امام جامع حاضہ، انتہائی مخدوم و محترم عزت مآب جناب محمد امین صاحب، سلیم رضا صاحب، برادران کی والدہ صاحبہ مرحومہ مغفورہ کہ ایصال ثواب کی نورانی روحانی محفل میں ہم سب کی حاضری ہے۔ صرف 30 منٹ میں انشاءاللہ حاضری مکمل ہوگی اور دعا ہوگی۔ یہ دعا کا پروگرام ہے اور میں نے عظمت والدین کے ساتھ بالخصوص عظمت والدہ کو اجاگر کرنا ہے اور ساتھ ہی کچھ دعا پر بھی معروضات پیش کرنے ہیں۔ جتنے مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہماری عادت ہے کہ ہم نے کسی کے مسلک کو چھیڑنا نہیں۔ ہمارا مسلک جماعت اہل سنت ہے، یہ نیا نہیں ہے، یہ کہیں انڈیا کا پیداوار نہیں ہے، یہ عقیدہ جو حضور کے صحابہ کا ہے وہی جماعت اہل سنت کا ہے۔ دوستان محترم، عزیزان گرامی قدر ساتھیوں، میں نے قرآن مجید میں سے آیہ پاک کا بھی ایک حصہ تلاوت کیا ہے، پوری آیت بھی نہیں پڑھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے پروردگار میری بخشش فرما، میرے ماں باپ کی ذرا کہہ دو نا، ذرا آپ زبان حرکت میں لیں گے تو ثواب ہوگا، میرے ماں باپ کی بخشش فرما۔ اگر کہیں دعا کا ذکر نہیں تھا، کسی کی بخشش نہیں تھی، کسی کے لیے کچھ مانگنا ہی نہیں تھا، تو قرآن میں یہ کیوں آیا؟ اپنے لیے دعا مانگو، ماں باپ کے لیے دعا مانگو، صرف ایک مقام نہیں۔ میں بحمداللہ قرآن کا حافظ ہوں، میں 20 مقامات سے دکھا سکتا ہوں کہ جہاں قرآن نے کہا ہے کہ اپنے لیے مانگو، ماں باپ کے لیے مانگو۔ مثال کے طور پر میں پہلے پارے سے شروع کر دیتا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ سب سے پہلے قرآن میں آیا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری بندگی کے ساتھ اگر کسی چیز کو نتھی کیا ہے، متصل کیا ہے، ملایا ہے، تو وہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ کوئی چیز مقرون ہے، ملی ہوئی ہے، تو وہ ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اور جہاں دعا کا مسئلہ ہے وہاں ربنا اغفر لی ولی والدیہ 13واں پارہ، رب اغفر لی ولی والدیہ 29واں پارہ، ربنا اغفر لنا ولی اخواننا 28واں پارہ۔ اب یہ سارے پارے ان سب کے اندر ذکر ہو رہا ہے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ حکم الحاکمین کی ہے، اس کی عدالت کے اندر، اللہ کی عدالت کے اندر اپنے ماں باپ کی رحم کی اپیل کرو۔ دوستان محترم، کوئی اختلاف نہیں ہے، خدا کے لیے کھلے دل سے آپ سوچیں، یہ آپ کا خیر خواہ کون ہے؟ اگر ماں کے لیے دعا نہیں ہے تو کس کے لیے ہے یار؟ اچھا دیکھیے، نماز پڑھتے ہو نا، نماز میں تمام احناف سب پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدیہ۔ اب ماں باپ کا ذکر میں تو نہیں لایا، یہ قرآن ہے، شریعت کی موٹی دلیل ہے۔ ادلہ اربع میں سے قرآن، حدیث، اجماع امت، قیاس، سب سے بڑی دلیل قرآن ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ قدیم ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا یہ مصطفیٰ کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ قرآن جب نبی کی زبان سے ادا ہوتا ہے تو ساری کتابوں سے بے مثال بن جاتا ہے۔ فرمایا کتابیں سب اللہ کا کلام ہے، تورات بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے، مگر جب نبی کی زبان سے ادا ہوتا ہے تو یہ قرآن کتابوں کے اندر بے مثال بن جاتا ہے، تو نبی کی مثل کون ہوگا؟ تو بھائی دعا کے لیے کہیں پابندی نہیں ہے، ایک آیت نہیں قرآن میں کہ مت مانگو۔ اب حدیث شروع کر دوں، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء او کما قال، جنازہ پڑھ لو، حسنین کے نانا فرماتے ہیں خالصتاً اس کے لیے دعا کرو۔ بولو کیا کرو؟
اگر حدیث نہ ہو جو سزا چور کی وہ چشتی کی، اگر حدیث صحیح ہے تو ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو۔ اذا صلیتم علی المیت، جنازے کے بعد دعا جائز، قبر پر دعا جائز، گھر میں دعا جائز، سفر میں دعا جائز، مکہ میں دعا جائز، مدینہ میں دعا جائز، جہاں آپ کا جی چاہے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگا کرو۔ لوگوں، کائنات کے اندر اگر سب سے کوئی بڑا رشتہ ہے تو وہ ماں باپ کا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ اگر موت نہ ہوتی تو میں بھی دعا کر دیتا، یا اللہ کسی کی ماں نہ جائے، مگر موت یقینی ہے۔ بولو موت، اونچے بولو، موت یقینی چیز ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وما كان لنفس لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا فإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن پر داد دو گے نا تو خطیب قرآن پڑھے گا، اشعار پر داد دو گے تو خطیب اشعار پڑھے گا۔ اشعار ذوق ہے، دلیل قرآن و حدیث ہے، دلیل قرآن و حدیث ہے۔ مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھی ہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، اور فرمایا ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ اونچے بولو، کیا کرو؟ ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ کہاں کرو؟ جنازے کے بعد کرو۔ کہاں کرو؟ قبر پر کرو۔ حدیث نہ ہو جو سزا چور کی میری، آپ نوٹ کرنے والا بخاری شریف سیاستہ کے اندر۔ اول تو کچھ لوگوں کو سیاستہ کا مطلب سمجھ نہیں آتا، سیاستہ کیا ہے؟ سیاستہ میں سب سے پہلا درجہ بخاری کا ہے، پھر مسلم کا ہے۔ فرمایا بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آمنہ کے لال نے قبر کے اندر بھی دعا مانگی ہے اور قبر کے باہر بھی دعا مانگی ہے۔ شیر خدا کی والدہ ہیں، آپ کا نام جنابہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ جب آپ کا جنازہ ہوا تو مصطفیٰ کریم قبر میں جا کے لیٹ گئے۔ آقا کیوں لیٹے ہو؟ فرمایا میں گیا ہوں، ان کی قبر جنت کا باغ بن گئی ہے۔ قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کا باغ ہے۔ بولو بولو، مومن کی قبر جنت کا۔ اچھا کیا خیال ہے مقام ابوا، اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے یہ مکہ اور مدینہ کے راستے میں ہے، اللہ کے نبی کی عمر ابھی 6 سال کے قریب ہے، ظاہری عمر۔ ویسے تو سرکار اس وقت نبی تھے، کائنات نہ تھی، یہ کائنات نہیں بنی تھی۔ جو نور کی عمر ہے وہ سب سے پہلے مصطفیٰ، کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، اس وقت نہ آدم تھے، نہ جبریل تھے، نہ میکائیل تھے، نہ شرق نہ غرب، نہ شمال نہ جنوب، نہ تحت نہ فوق، مصطفیٰ اس وقت نبی تھے۔ میں ظاہری عمر کہہ رہا ہوں، پر میں مقام ابوا کیوں جا رہے تھے؟ آپ کی والدہ صاحبہ رسول اللہ کے والد صاحب کی قبر پر جا رہے تھے۔ اگر قبر پر جانا منع ہوتا تو بی بی آمنہ نہ جاتی، قبر پر جانا منع ہوتا تو پھر ہاں سیدہ فاطمہ رسول کے روضے پر نہ جاتی۔ تو لوگوں، پردے کے ساتھ بی بی اگر قبر پر جانا چاہے تو پابندی کوئی نہیں ہے۔